السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، اللہ تعالی ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، میرے پاس واپس نہیں آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ کی ذات بہت بلند ہے کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ زمین، آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہیں۔ اس سب کے پیچھے ایک رب ہے جس نے بنایا ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے چیز بنا دے۔ خالق، یہ سب کچھ بنایا ہے ہم نے، پتھر سے، مٹی سے، لکڑی سے، یہ کپڑے کو دھاگے سے۔ اس کو صانع کہتے ہیں۔ صانع جو کسی چیز سے چیز بنائے۔ خالق پانی کے بغیر پانی بنایا، پتھر کے بغیر پتھر بنائے، آسمان کے بغیر آسمان بنایا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اوپر دیکھو 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اس میں سورج اور چاند کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، بنایا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہارے رب نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں ڈال دے گا۔ ثم یخرجکم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین ایک بچھونا بنا دی۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چل سکو۔ هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے، کیوں؟ لتأکلوا منہ لحما طریا، مچھلی کا گوشت کھاؤ۔ آپ کے ہاں تو مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے، بعض علاقوں میں کم کھائی جاتی ہے۔ لتأکلوا منہ لحما طریا، تازہ گوشت نکال کے کھاؤ۔ اور کیا کرو؟ وَتَسْتَخْرَجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے موتی نکال کے زیور بناؤ۔ صدف ایک چھوٹی سی ایسے اللہ نے مخلوق بنائی ہے، وہ پانی کی سطح پر آتی ہے، ایسے منہ کھولتی ہے، اس میں بارش کا پانی جاتا ہے، وہ ایسے بند ہو جاتی ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور کچھ عرض کے بعد یہی پانی موتی بن جاتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا جاؤ تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اب اس میں سے نکالو اور موتی بنا کے زیور بناؤ، عورتیں اپنے گلے میں ڈالیں اور اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کریں۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ میں نے اس میں بڑے بڑے بحری جہاز تمہارے چلا دیے تاکہ تم تجارت کر سکو۔ اگر سمندر نہ ہوتے، تجارت نہ ہوتی، سمندر نہ ہوتے، ملکوں کے آپس میں رابطے نہ ہوتے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین کی خشکی ہے، اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے جس نے اس قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین
کس رب کا انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، جس نے 2 دن میں زمین بنائی، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، پھر 4 دن میں، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کی غذائیں بھری، 4 دن میں ساری کائنات بنائی۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں ساری کائنات بنائی، ساری، اور اس میں 4 دن پورے صرف زمین پہ لگا دیے۔ اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ 3% روشن ہے جو دیکھا گیا ہے، 97% بلیک ہول ہے جہاں نظر کچھ نہیں آتا، جو 3% دیکھا گیا ہے اس کو یہاں سے چل کر یہاں تک، یہ سمجھو یہ اس کا شروع ہے، یہ اس کا اینڈ ہے، یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے چلے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جہاز چلے، اور چلتے 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 90 ارب سال چلتا رہے، تب جا کر وہ اس کے کنارے پر پہنچے گا، 3% اور 97%۔ اور آسمان والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، پھر یہ آسمان 3% کے لیے 90 ارب سال چاہیے، اس سارے کرو پر جنت اور جہنم اور 7 آسمان اور عرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور دوزخ اور جنت اور آسمان کے فرشتے، سارا 4 دن، 2 دن۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا۔ ساری کائنات 2 دن، اتنی بڑی کائنات، اور یہ زمین 24,000 کلومیٹر، 4 دن، 4 دن میں یہ زمین بنائی، اور 2 دن میں کل کائنات بنائی۔ تو اللہ نے یہاں مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے 4 دن پورے اس پر لگائے، اور 2 دن میں سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے، اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، چھٹا، 7واں، کرسی، لوح، قلم، عرش، جنت، جہنم، یہ سب 2 دن میں۔ تو کیا میرا رب ہے جس نے ہمارے لیے پورے 4 دن اس زمین پر لگائے۔ یہ زمین افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ کہاں تو اونٹ ہوتا نہیں، میرے خیال میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا عرب اونٹ کو دیکھو یہ کس نے بنایا، کیسے بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو بلند کس نے کیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کس نے گاڑا، پہاڑ تو آپ کے پاس بہت ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کس نے بچھایا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے اس کو بچھونا بنایا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے اس میں پہاڑ گاڑے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کس نے تمہیں مرد اور عورت بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون تمہیں نیند لے کر آیا اور سلاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے کس نے بنائی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آرام کے لیے کس نے بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان کس نے بنائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور اس میں چمکتا سورج کس نے بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے پانی کس نے برسایا، یہاں تو بارش زیادہ ہوتی ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے پھل پھول، باغ باغیچے، ناریل، پام ناریل، اور یہ ساری چیزیں کا کون پیدا کرتا ہے۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پام کا درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک ناریل پیدا کر کے دکھا دو۔ مَا كَانَ لَكُمْ، نہیں تمہاری طاقت کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ، اس پر پھل لگا کے دکھا دو، اس کے اوپر پھل لگا کے دکھا دو۔ ناریل میں 50 فٹ اوپر ان کے اندر پانی ڈال کے دکھا دو۔ کون اتنے بڑا درخت بناتا ہے۔ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ پانی برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، کہ تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے۔
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول چارہ، انگور کھجور زیتون اور چارہ نکالتا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے. والانعام خلقہا، یہ جانور کس نے بنائے؟ لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون. یہ کون ہے جو جانور بناتا ہے؟ کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو، اور کسی کی کھالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. یہ عربوں سے کہہ رہے ہیں تم اپنے بکریوں کو لے کے جاتے ہو اور لے کے آتے ہو، ایک خوبصورتی ہوتی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاق ہوتا ہے، یاق جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا. کہ تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا یوک، جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اور پھر اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی. والخیل والبغال والحمیر، گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح. اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے. میرے عزیزو، اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے. آسمان کس کے ہیں؟ يُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ کے قبضے میں ہیں. زمین کس کے قبضے میں ہے؟ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، اللہ کے قبضے میں ہیں. ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یرسل الریاح مبشرات، اللہ ہوائیں چلاتا ہے. بارش بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی سحابہ، اللہ بادلوں کو لاتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، انہیں اوپر نیچے تہ کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے. پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے. اور تصریف الریاح، موسم کون بدلتا ہے؟ وہ تیرا اللہ بدلتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں کس نے بنایا؟ کتنا آسمان کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ یہ کیسے بچھ گئی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا. آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے. میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو. ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا. افلا یؤمنون، کبھی مان لاؤ. کب سنریہم آیاتنا، کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا. وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا. حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے. بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے. بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے. ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے. گرتی ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے. کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. جعل بین البحرین حاجزا، کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا؟ تم میں طاقت ہے. پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہے؟ 3%. پوری دنیا میں میٹھا پانی 3% اور 97% کڑوا پانی ہے. کون ہے جو اس کو ملنے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ آسمان کا اللہ ہے جو نیچے زمین میں یہ میٹھا پانی کے جا رہا ہے، یہ کڑوا پانی جا رہا ہے، ان کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا. ادھر نل کا کھودو کڑوا پانی،
ادھر کھودو میٹھا پانی، زمین کے اندر چلتے ہیں کڑوے چشمے، میٹھے چشمے، ان کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ کون ہے جو آسمان پر یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اسی نے ہے دو پانیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ تم میٹھا پانی پی سکو۔ اگر اللہ کڑوے پانی کو اجازت دے دے، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا۔ اس ساری کائنات کے پیچھے میرے رب کا نظام ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، مجھے بتاؤ کہ میں رات کو کھڑا کر دوں، رات آئی ہے نا، اللہ کہتا ہے میں کھڑا کر دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، بلاؤ کسی رب کو کہ سورج کو نکالے، بلاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں، بلاؤ کسی کو جو دن کو نکالے۔ نہیں یاتیکم بضیاء، کون ہے جو سورج کو لاتا ہے؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو کہ سورج کو کون نکالتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اللہ چلاتا ہے۔ والقمر قدرناه منازل، چاند کو اللہ چلاتا ہے۔ وبالنجم هم یہتدون، ستاروں کو اللہ چلاتا ہے۔ وإنا لموسعون، اس کو پھیلانے والا اللہ تعالی ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں اور سورج ہی چلتا رہے، سورج ہی چلتا رہے، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو یا رات کو لائے اور تم اس میں آرام کر سکو؟ من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ اپنے اللہ کو پہچاؤ۔ مجھے کس نے بنایا؟ میں پاکستان میں پیدا ہوں، میری زبان پنجابی ہے، آپ ملائیشیا میں پیدا ہوئے، جو یہاں ملایا کے لوگ ہیں، آپ تو مختلف ملکوں سے ہیں، ان کی زبان ملائی ہے۔ یہ کس نے؟ من آیاتہ، سبحان اللہ، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی کیا؟ خلق السماوات والارض، زمین آسمان بنا دیے، اتنا بڑا آسمان، بغیر عمد ترونہا، کوئی کہیں پلر ہے؟ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی چھت ہے، میرا اللہ کہتا ہے کوئی پلر تو دکھاؤ میرے بندو، کوئی ایک پلر دکھاؤ، بغیر عمد ترونہا۔ اچھا، جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو کریک ہو جاتی ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، دیکھو کوئی کریک ہے؟ پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، 3 دفعہ دیکھو، 4تھی دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر ناکام لوٹے گی، آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی۔ تو میرے بھائیو، پہلا کرنے کا کام ہے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ بلا وهو الخلاق العلیم، سب سے زبردست پیدا کرنے والا۔ کہتا من آیاتہ، میری نشانی زمین آسمان، آگے واختلاف السنتکم والوانکم، ایک ماں اور باپ سے پیدا کیے، تم سب کی زبانیں الگ الگ کر دیں۔ دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی ہیں، 6000۔ وہ لگا تو میں نے پیدا کی، پیدا تو آدم اور حوا سے ہوئے تھے، ایک ماں ایک باپ، یہ 6000 زبانیں کیسے ہو گئی؟ کچھ پہلے مٹ گئیں، کچھ اور پیدا ہوں گی۔ واختلاف السنتکم، تمہاری زبانیں مختلف۔ ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، یہ کہتے ہیں آپا خبا، اردو عربی میں کہتے ہیں کیف حالک، پشتو میں کہتے ہیں سنگے حال دے، جوڑ تکڑے، کتنی زبانیں، اور انگریزی میں ہو آر یو۔ تو یہ زبانیں کس نے بدلی ہیں؟ شاعر کہا وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگ، تمہاری شکلیں سب الگ الگ۔ یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی چیز ہے، فنگر ٹپ، یہ فنگر ٹپ، اس کو پورا اردو میں، بنان عربی میں، یہ دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر لکیریں ہیں، پرنٹ ہے۔ 7 ارب انسان، اور 7 ارب انسانوں کی ہر ایک کی 10 انگلیاں، تو 70 ارب انگلیاں، 70 ارب انگلیوں میں کوئی ایک پرنٹ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، یہ چھوٹی سی 2 آنکھیں،
7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ ٹوٹل رنگ کتنے ہیں؟ 7۔ ٹوٹل 7 رنگ ہیں جو بیسک رنگ ہیں، 7 ہیں۔ 7 رنگوں کو کس طرح مکس کرتا ہے کہ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں، ایک دوسرے سے دوسرے کی آنکھوں کا رنگ نہیں ملتا۔ پھر یہ ایک ووکل کارڈ ہے، یہ ایک سپیکر ہے یہاں لگا ہوا، 7 ارب مرد عورت ہر ایک کی آواز الگ پیدا کی ہے۔ اندھیرے میں کوئی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا طارق جمیل ہو، کوئی فون پہ بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں اچھا عثمان ہو، فون پہ ہم نے دیکھا تو نہیں۔ اندھیرے میں ایک آدمی چل کے آ رہا ہے، ہم پہچان لیتے ہو یہ تو اسلم آ رہا ہے۔ اختلاف السنتکم و الوانکم، چال مختلف، بولنے کا انداز مختلف، آواز کا لہجہ مختلف، کانوں کا رنگ مختلف۔ یہ 2 کان ہیں چھوٹے چھوٹے، ساری دنیا میں کسی انسان کے یہ 2 کان کسی اور کے کان نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس کتنے ڈیزائن ہیں، یہ ایک انگلی ہے، سب کے پاس یہ انگلی ہے، لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دھکے کھاؤ۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو۔ اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے، میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اب غور سے سننا، ایک ترازو ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ اس میں سب کچھ رکھ دو، 7 زمینیں، ہمالیہ پہاڑ، قراقم پہاڑ، ہندوکش، یہ 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں۔ ساری دنیا کے پہاڑ اور ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے جنگل، ساری دنیا کے صحرا، ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کا لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے انسان، عورتیں، مرد، جنات، ساری دنیا کی مشینری جو آج کل بن چکی ہے، ساری دنیا کا ٹینک، توپیں جو آج کل بن چکے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے کروز جو سمندر میں چل رہے ہوں تو پتہ لگتا پورا شہر ہی جا رہا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں، یہ سارے ملاؤ، سمندر کی مچھلیاں، سمندر کا پانی، پھر جنگل کے درخت اور جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہاتھی، مور، بھیڑیے اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، یہ سارے اکٹھے کر کے یہاں ڈال دو۔ پھر سارے آسمان کے ستاروں کو توڑ کے اس پلڑے میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر تیسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر چوتھا آسمان، پھر 5واں آسمان، پھر 6واں آسمان، پھر 7واں آسمان، پھر اللہ کی کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر اللہ کا قلم، اور پھر اللہ کا عرش، اور پھر جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور عزرائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے اور اللہ کے لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، سارے فرشتوں کو یہاں ڈال دو۔ ایک فرشتوں کی قسم ہے، ان کا نام ہے صدلوکن، فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے صدلوکن۔ وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا۔ یہ سارے ایک پلڑے میں، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، اگلے، پچھلے، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، جنات، عورتیں، مرد، بچے، سب اس ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں تولو تو میرا نبی فرماتا ہے
لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دے گئے۔ چمی گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا ہوں، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا، اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب کچھ خزانوں کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی۔ آپ کوہ صفا پہ ہیں اور اسرافیل آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے، اس کے اوپر ریشمی رومال ہے، ان اللہ بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، میرے اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، سب خزانے آپ پہ قربان۔ اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا، عزت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، ذلت سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی، جنت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، جہنم سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی۔ میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا، میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا۔ صحابہ باتیں کر رہے تھے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کمال ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح بنایا۔ تو آپ آ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے، اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ اور آپ کیسے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر شام میں ہے، فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میں براق پہ چلوں گا، لوگ پیدل چلیں گے، بلال سرخ اونٹنی پہ چلے گا، جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو، اس دن ساری دنیا بلال کی اذان سنے گی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ اسقنی من ماء معین، یا اللہ کوئی معین کا تھوڑا سا پانی تو پلا دے، چوتھے آسمان پر ہیں۔ اللہ نے کہا یا عیسیٰ حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک محمد میرا نہ پی لے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، کیا تعریف کی ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کی۔ والضحیٰ عام تفاسیر، روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا سیاہ کالی رات کی قسم۔ امام راضی رئیس المفسرین، والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم۔ ایک اور ترجمہ امام راضی، والضحیٰ آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا
آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں قیامت کے دن آپ اپنی امت کو چھپا لیں گے۔ والضحا، امام رازی، والضحا، والضحا، آپ کے روشن چہرے کی قسم، کیا کہنے حبیب و محبوب کے، کیا کہنے، والضحا، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے، اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم تو پیچھے رہ گئی، تو کیوں دوڑ کے آیا؟ کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک خوش ہوتا ہے، تو مالک میں نوکر، میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ وہی مالک اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کر۔ اور میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اپنی امت کا جو اس دن خیال رکھے جب سب نفسی نفسی پکارے اور وہ ایک ہستی امتی امتی پکارے، تو کچھ اس زندگی میں اس کا خیال تو کرتے، کچھ اس کی زندگی کی نقل تو اتار لیں، اس کے طریقوں کو تو اپنا لیں، اس کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، اس کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنا لو، اس کے صحابہ سے پیار کرو، ان کی اولاد سے پیار کرو۔ ابھی محرم چل رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ صحابہ کو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی اس نبی ایسا نہیں جس کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو، واحد نبی ہیں جن کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرے نبی تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ اور جن کے لیے حسنہ، یہاں حسنہ کا لفظ ہے، اسی کو قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے ان الذین سبقت لہم من الحسنیٰ، جن کے لیے میرا حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ قیامت کے دن دوزخ سے بڑی دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کا دن نہیں ڈرائے گا، وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کسی نبی کی امت کو، کسی نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ پھر آپ نے 10 ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ان 10 کو فرمایا یہ جنتی ہیں اور میرے جنت کے قریبی اور میرے ساتھی ہیں، اور میرے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر دیا، اور پھر پوری امت کے لیے اللہ نے کہا تجھے راضی کروں گا تیری امت کے بعد۔ میرے بھائیو، اپنے محبوب کی زندگی محمد الرسول اللہ، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اس کی زندگی کو اپناؤ کہ کیسے اس کے طریقے میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی اداؤں میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی، میں کیا بتاؤں، میرے نبی کی بکریوں کے نام لکھے پڑے ہیں تو میرے نبی کی زندگی کیسے نہیں لکھی پڑی؟ عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورقہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء اور یمن، 9 بکریاں، 10واں بکرا یمن۔ میرے نبی پر اللہ نے ایسا پہرا ڈالا ہے کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی لکھے پڑے۔ اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی، آپ کے 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب، ان کے نام بھی لکھے پڑے، اور تو اور آپ کے گدھوں کے بھی نام لکھے پڑے ہیں، ایک کا نام غفیر تھا،
ایک کا نام یافور تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا یافور بھی روتے روتے مر گیا، اور آپ کی اونٹنیاں تھی ازبا، جدعا، شہبا، کسوا. آپ کی اونٹنی ازبا جس دن آپ فوت ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی. اور آپ کا گدھا یافور وہ اس نے جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گیا کہ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہمارا حبیب ہم سے جدا ہو گیا. اور جتنی گدھوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر، جتنا اونٹنیوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے. اونٹ مست ہو جائے تو شیر سے بھی خطرناک ہوتا ہے. آپ نے کہا لے چلو. جب چلے تو آگے باغ کا دروازہ بند تھا. ہم نے کہا کھولو دروازہ. کہا وہ آپ کو کاٹیں گے یا رسول اللہ. دروازہ ہم نے کہا دروازہ کھول. دروازہ کھولا، آپ آگے بڑھے. اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ کے پاؤں چومنے لگا. آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا، کہا یہ لے کبھی تیری اب نافرمانی نہیں کرے گا. پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرے اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر کے آپ کے پاؤں چومنے لگا. آپ نے اس کو رسی سے باندھا، کہ یہ لے یہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ تو محبت تھی جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، 70 بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے. بھیڑیے ذیب، اور وہ کر رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں. کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کرے اللہ نے ہماری روٹی یہی رکھی ہے. آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر لیں، ہم اتنی کھا لیں گے، باقی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. صاحب نے صحابہ سے پوچھا بولو بھائی کیا رائے ہے؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں. تو وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو تو دل نہیں کرتا ہمارا. ہم نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لینا. فرجعن ولہن غوا، واپس وہ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا. اور جسے بھیڑیوں نے پیار کیا، جن سے اونٹوں اور گھوڑوں نے جانوروں نے پیار کیا، ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں، تو ہم کیسے محمدی بن کر قیامت کے دن کھڑے ہوں؟ کس طرح سامنا کریں ان کی قربانیوں کا؟ 3 دن کا فاقہ کسی فقیر کا دکھا دو، جبکہ احد پہاڑ سونا بننے کو تیار ہو. اب اپنی بیٹی کے گھر گئے. آپ نے کہا بیٹی میں اندر آ جاؤں؟ میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہیں، ایک صحابی ہے. حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چادر کوئی نہیں پردہ کرنے کے لیے. چادر کوئی نہیں؟ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار. آپ نے اپنی چادر اتار کے اندر دی، انہیں اپنے آپ کو لپیٹا. آپ اندر آئے، کہا کیا ہوا بیٹی؟ تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کے رونے لگی. یا رسول اللہ بھوک ہے، روٹی کوئی، بیماری ہے، دوا کوئی. بیٹی کے آنسو مار دیتے ہیں والدین کو. ہم بیٹیوں والے ہیں. آپ نے ایسے سینے سے لگایا اور ان کے سر پہ اپنی ٹھوڑی ایسے رکھی اور آپ بھی رونے لگی. دونوں بیٹی اور باپ رو رہے ہیں. اور آپ نے کہا ہوّنی علیک یا بنیت، میری بیٹی فاطمہ غم نہ کر. والذی بعث اباک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا. ما ذقت من 3 ایام طواقا، آج 3 دن ہے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. ہماری بچی ہوئی روٹی ڈسٹ بن میں پڑی ہوتی ہے. آج 3 دن گزر چکے ہیں، تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. اور میرے رب نے مجھ سے کہا تھا کہ تم چاہو تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں. میں نے کہا نہیں یا اللہ، اجوع یومن وآکل یوم، مجھے نہیں چاہیے سونے کے پہاڑ. میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا. اور کفا بکی شرفن، ہاں یہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی جنت کی سرداری کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کے سردار ہے. کفا بکی شرفن، بیٹی تجھے مبارک دیتا ہوں، تو جنت کی عورتوں کی سردار، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اس کی غلامی کرو، اس کی غلامی کرو. رینگٹ کے پیچھے دوڑ نہ لگاؤ، اللہ اس کے رسول کے پیچھے دوڑ لگاؤ. ایک رات حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کبھی ایسے ہو جاتے کہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہوتے. پھر آگے بڑھ کے لکڑی پر اپنے پیٹ کو لگایا اور ایسے نیچے لٹک گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آپ آدھے نیچے لٹکے. تو گھبرا کے آپ کو ہلا، یا رسول اللہ ماں بکا، خیر تو ہے؟ کیوں؟ جس کے وجود کی قسم کھائے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون،
جس کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، جس کی کتاب کی قسم کھائی، قاف والقرآن المجید، جن کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا وانت حل بہذا البلد، جن کے بول کی قسم کھائی، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ ایک طرف پروٹوکول دیکھو، کبھی بول کی قسم، کبھی شہر کی قسم، کبھی رسالت پہ قسم، کبھی بول پہ قسم، کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلفوں کی قسم، اور وہ کہہ رہے ہیں عائشہ بھوک بڑی لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، میرے سارے بھائی نبی اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں۔ یہاں بھی امت کے لیے یہ غم دیکھا، اور آگے بھی جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، سب زمین پر گر کر کہیں گے نفسی 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 نفسی، سب کی پکار نفسی نفسی۔ ماں کہے گی نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ جس دن ہر انسان کہے گا یا اللہ میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دے، میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال دے، میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال، میرے بہن بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے خلیل ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، بس نفسی نفسی میری جان بچا لے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نفسی 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 نفسی، اسی میں ایک دکھ بھری فریاد اٹھے گی، ایک آواز اٹھے گی، یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی۔ ہاں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ سارے تو نفسی نفسی، ماں نہیں پہچان رہی، باپ نہیں پہچان رہا، بھائی نہیں پہچان رہا، یہ کون ہے؟ آواز کی طرف جب نظریں اٹھیں گی، ایک ہستی، ایک کون؟ میرا آپ کا نبی، قریشی، ہاشم، عرب، نجدی، حجازی، درازی، محمد، احمد، باحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، حریص، رؤوف، رحیم، عزیز، مزمل، مدثر، طه، یاسین، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عد بن الطعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن ذیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن فیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرول بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشعل بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ اس کا رونا کیا ہے؟ امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے، جنہوں نے جوے کے اڈے چلائے، جنہوں نے سود پہ کاروبار کیے، جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے نمازیں چھوڑی، جنہوں نے روزے چھوڑے، ماں باپ کو تنگ کیا، بیوی بچوں کو تنگ کیا، بھائیوں کے حق مارے، لوگوں کے حق مارے، ساری زندگی جھوٹ بولے، کوئی خیر کا کام نہ کیا، خنجر دو دھاری خنجر لے کر نبی کے سینے میں اتارا، ہر وار نبی کے سینے پر ہے۔ جب امتی جھوٹ بولتا ہے
تو نبی کے سینے میں جا کے وار پڑتا ہے۔ جب وہ ظلم کرتا ہے نبی کے سینے پہ، کچھ تو سوچو کدھر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ یا تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو اور اللہ کی دوزخ کو پانی سے بجھا دو، یا جو مرضی کرنا ہے کرو، یا مرنے سے انکار کر دو، یا اسرائیل کے ساتھ ٹکر لے لو، نہیں مردہ میں، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا محشر میں کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا اللہ کی آگ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ لیکن جب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، الجنت حق والساعة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنه يبعث من في القبور فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، آپ کو مرنا ہے، جب یہ ہو کے رہنا ہے کہ قبر میں جانا ہے، محشر میں اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ترازو تولا جائے گا، کوئی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، کوئی جنت کی طرف جائے گا، کیا یہ آسان ہے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، محمدی بن کے گزار لو، تھوڑی سی زندگی، اپنے نبی کی سنت کو اپنا طریقہ بنائے تو قیامت کے دن اللہ کا نبی ہمارا استقبال کرے، کیا بڑی بات ہوگی۔ جنت ہمارے لیے کھول دی جائے، کیا بڑی بات ہوگی۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں اور میری ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، غریب لوگ آگے ہوں گے، اور نیچے سے لے کر اوپر تک جنت الفردوس تک اللہ تعالیٰ نے پوری جنت کو مٹی سے نہیں بنایا، سونے اور چاندی سے۔ لبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی، لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ چاندی کی، لبنۃ من یاقوت، ایک اینٹ یاقوت کی، لبنۃ من لؤلؤ، ایک اینٹ موتی کی، لبنۃ من زمرد، ایک اینٹ زمرد کی، ملاتھا المسک، اس میں مشک کا گارا، وسقفہا عرش الرحمن، اور اللہ کا عرش اس کی چھت ہے، وعشیشہا زعفران، اور اس کی گھاس زعفران ہے، وترابہا العنبر، اس سے جو مٹی اڑتی ہے وہ عنبر ہے، انہار من ماء غیر آسن، یہ دریا ہے پانی کے جو پانی گندا نہیں ہوتا، انہار من لبن لم يتغیر طعمہ لم یخرج من بطون الماشیہ، یہ دودھ کے دریا ہیں جو گائے سے نہیں نکلا، بھینس سے نہیں نکلا، انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کے دریا ہیں، انہار من عسل مصفی، اور شہد کے دریا ہیں، اور پھر کاس من معین، ایک معین کا چشمہ، ایک زنجبیل کا چشمہ، ایک کافور کا چشمہ، سب سے زیادہ تسنیم کا چشمہ۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت کے یہاں تو کا شراب حرام ہے، آگے تین مجالس بتا رہا ہے، نیچے جنت، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت والے جنت کی شراب پیئیں گے کافوری، خود اٹھا کر۔ اب بوفے سمجھتے نا، بوفے سسٹم جانتے ہو کہ کھانا لگا ہوتا ہے، جاؤ بھائی کھا لو، یہ نیچے والی جنت۔ ادھر بھی نوکر ہیں لیکن اللہ 3 درجے بتا رہا ہے۔ پہلا درجہ یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اس سے اوپر درجہ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں ان کو پلایا جائے گا، وہ خود نہیں پئیں گے، پلایا جائے گا۔ کون پلائیں گے؟ ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، خوبصورت لڑکے۔ اور کون پلائیں گے؟ حور عین، جنت کے حور جو 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ 7 سمندر میں ایسے تھوک ڈال دے، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، جنت کی عورت کو تھوک نہیں آتا، لیکن وہ ایسے ہی تھو لگا تو ایسے کر لے تو 7 سمندر، لکان ماؤها احلی من العسل، 7 سمندروں کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک، رفعوا ابصارهم، ارے بھئی یہ نور کیسا ہے؟ فَإِذَا هُوَ مِن ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، جنت کی ایک حور مسکرائے گی۔ تیسرا درجہ سب سے عالی، وی وی آئی پی، عوام الناس، یشربون، خود پی رہے ہیں، متوسط درمیانے لوگ، میڈیاکر، یسقون، ان کو پلایا جا رہا ہے، خدام، غلمان، جنت کی عورت سورج کو یہ اتنا حصہ دکھا دے
تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اور ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اس کا حسن کیسا ہوگا؟ اور ایک وی وی آئی پی، اب سنو بھائی، وی وی آئی پی وہ کون ہے؟ وَسَقَاهُمْ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ، پہلا درجہ۔ دوسرا یسقون فیہا کأسن، انہیں پلانے والے ہیں کون؟ نوکر، حوریں، بیویاں۔ ایک تیسرا درجہ وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ انہیں پلائے گا، وہاں اللہ انہیں پلائے گا۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ پروٹوکول کیسا؟ تو ہمیں پلا رہا ہے؟ تو اللہ کہیں گے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہاری محنت کا بدلہ ہے جو کوالالمپور میں تم نے زندگی گزاری۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ہم نے تمہاری محنت کو قبول کیا۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پلا رہا ہو، اور پھر ہر ایک سے پوچھے گا هل رضیتم، میرے بندو راضی ہو؟ راضی ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں۔ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ، ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں جنت دے دی۔ اللہ کہے گا افلا اوتیکم بافضل من ذالکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ تو وہ پوچھیں گے یا اللہ وہ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں تم پہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ یہ انتہا ہے۔ جاؤ، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بیماریاں مر گئیں، دکھ درد مر گئے، لڑائیاں ختم ہو گئیں، نفرتیں ختم ہو گئیں، پیشاب پخانہ ختم ہو گیا، نیند بھوک تھکن ختم ہو گئی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اپنے رب کو راضی کر لو، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کیلنڈر نہیں ہے۔ 5 نمازیں، 5 نمازیں۔ آج سارا مجمع نیت کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو گے۔ کرتے ہو نیت؟ تو کوئی بولو تو صحیح، نیت کرتے ہو؟ نماز نہیں چھوڑنی۔ قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے، ہو جاتی ہے قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے سونا ہے۔ 5 نمازیں، سال کے 30 روزے۔ صرف بیمار ہو تو اللہ کہتا چھوڑ دو، بعد میں صحیح، مسافر ہو تو بعد میں صحیح۔ اور زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، مالداروں پر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل، ایک حدیث آپ نے کہا 4 کام کر لو، 4 آپ نے کہا 4 اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، 4 کام کر لو۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور آپ مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، یہاں لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، یہاں کی حکومت کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ دوسرا حفظ و امانت، کبھی دھوکہ نہیں دینا، چیٹنگ نہیں کرنی، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کرو۔ حسن و خلیقت، ماں باپ کے ساتھ اگر وہ ساتھ ہیں، یا جو سن رہے ہیں ترجمے والے، والدین ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، جس نے والدین کو خوش کیا اس نے جنت کا راستہ آسان کرنی ہے۔ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اظہار محبت کرو۔ ہر رشتہ محبت کا اظہار چاہتا ہے، بھائی سے، بہن سے، بیٹوں سے، بیٹی سے، بیوی سے محبت کا اظہار کرو اور اس کو عزت دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کے ساتھ آپ روزانہ فجر کے بعد چکر لگاتے تھے، سب کا حال پوچھ، پھر عصر کے بعد دوبارہ ایک کے گھر میں جاتے تھے اور حال پوچھتے تھے۔ عشاء کے بعد آپ جس گھر میں ہوتے تھے اس گھر میں ساری بیویاں آ کے جمع ہو جاتی تھیں اور آپ کے ساتھ مجلس ہوتی تھی۔ 3 ٹائم آپ اپنی بیویوں سے ملتے تھے، کہ جس کے گھر میں رہنا ہوتا تھا اس میں رات گزارتے تھے۔ یہ آپ کی محبت اور اظہار محبت تھا۔ اے عائشہ یا عائشو، اے عائشہ
انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے مرنا آسان ہو گیا۔ اظہار محبت، ہر رشتہ اظہار محبت مانگتا ہے۔ اپنے بچوں کو گود لو، پیار کرو، ٹائم لو۔ کاروبار سے، جاب سے تھکا ہوا آتا ہے آدمی اور آ کر گھر بیٹھ کے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے یا موبائل کھول کے بیٹھ جاتا ہے، نہ کوئی بچے کو پیار کرتا ہے، نہ بیوی سے پیار کرتا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو جانور والی زندگی ہے۔ اپنے گھر کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو۔ جب گھر میں جاؤ تو اس کو آف کر دو، یہ بڑا شیطان ہے، یہ سب سے بڑا شیطان، اس کو آف کرو۔ جب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو، اس سے چلتا مت چھوڑو۔ بیوی تم سے بات کر رہی ہے اور تمہارا فون کرتا ٹرن، تم کہتے ہو سوری میں کال لے لوں، تو تم نے بیوی کو ذبح کر دیا۔ اور خامند بات کر رہا ہے بیوی سے، اور خامند بیوی متوجہ ایک دم ٹرن، سوری آئی ہیو اے کال، میں یہ کال لے لوں۔ آپ نے توڑ دیا، ذبح کر دیا، ذبح کر دیا، اس کی ڈگنیٹی کو آپ نے ذبح کر دیا۔ چھوٹا بچہ بھی توجہ مانگتا ہے۔ مائیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور بچہ آ کے کہتا اماں، وہ کہتے وہ کہتا اماں، وہ کہتے وہ کہتا اماں، کہتے بکواسا کا چل بھاگ جا، میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں۔ بچہ ذبح ہو گیا۔ ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے، ایک اسکول ٹیچر پرچہ دیکھ رہی تھی، پرچہ دیکھ کے پڑھ کے رونے لگی، تو اس کے خامند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے اسے پیپر دکھایا، اس پر رول نمبر لکھا ہوتا ہے، نام تو نہیں ہوتا، تو اس میں لکھا تھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیہیو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے لکھا تھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے جواب میں لکھا آئی وانٹ ٹو بی اے اسمارٹ فون، ایپل فون، میں ایپل فون بننا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں، میرا فادر اتنا مجھے نہیں توجہ دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے۔ تو وہ اس کا خامند کہنے لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ کہا یہ تیرا میرا بیٹا ہے، یہ اس کا پیکر ہے۔ اب جب گھر میں جاؤ تو گھر والے بن کے جاؤ، کاروبار دروازے پر بند کر دو، ساری میٹنگیں دروازے پہ آف کر دو اور صرف اپنے گھر والوں کو بھلے ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ تہجد کی نماز میں اٹھتے، حضرت عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، کمرہ چھوٹا ہوتا تھا، پاؤں لمبے ہوتے تھے، جب وہ رکوع سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کے ایسے پاؤں پہ ہاتھ مارتے، وہ پاؤں سگڑ لیتی، پھر جب سجدے سے کھڑے ہوتے پھر وہ اپنے پاؤں لمبے کر لیتی، جب نماز سے فارغ ہو کر آپ ایسے لیٹتے حضرت عائشہ بھی بیٹھ جاتی۔ تہجد کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک دونوں آپس میں پیار محبت کی باتیں کرتے تھے۔ تو بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، بیوی خامن سے اظہار کرے، تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو، اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو، ایک دوسرے کی تعریف یہ پانی ہے، جیسے کھیتی کو پانی ہے ایسے یہ پانی ہے۔ ہم اس میں بڑے بخیل واقع ہوئے، نہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کی، نہ بیوی اپنے خامن۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے میں اپنی بیوی کے لیے ایسے تیار ہوتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے تیار ہو۔ تو زیب و زینت اختیار کرو، صاف ستھرے رہو۔ اب پان کھا کھا کے منہ سارا رتا لال کیا ہوا ہو تو وہ شکل ویسی بھیڑی نظر آتی، اور سگریٹ پیتا ہو تو منہ کی بدبو سے پاس بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی سگریٹ والا نماز میں قریب آ جائے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کو بدبو سے نفرت تھی، تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو، مسلمان کی ایک شان ہوتی ہے، وہ شان اپنی اپنا کے چلو۔ اور چوتھا کام بتایا عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ یہ 4 کام کر لو، سچ بولنا، دھوکہ نہ دینا، اچھے اخلاق اور رزق حلال، اور 5 نمازیں اور سال کے روزے، یہ اتنے چھوٹا سا نصاب ہے اور جنت کے مالک اللہ بنا رہے، اور اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو رہی۔ اس میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ جتنے گناہ ہو جائیں معافی مانگو، اللہ معاف کر دے۔ معاف کرنا اس کو پسند ہے، ندامت کے آنسو اسے پسند ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے گزارش ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک جھوٹ نہیں بولنا، ایک دھوکہ نہیں دینا، ایک بد اخلاق نہیں ہونا، اور رزق حلال کمانا ہے۔
آپ اس ملک میں آئے ہیں، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، آپ نے یہاں کی حکومت کے قوانین کو پوری پابندی کرنی ہے، کوئی دو نمبری نہیں کرنی، جھوٹے بول بول کر، جھوٹے کام کر کے آپ کبھی سرخرو اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا، اور پھر جب اللہ آپ کو موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 4 مہینے کے لیے جاؤ، چلے کے لیے جاؤ، 3 دن کے لیے جاؤ، اور اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو معاف کر دو، یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی معاف کر دو۔ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو اس کی انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ، جتنے یہ بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، ہم سب کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر لے، ہماری آخرت بھی اچھی کر لے۔ یہ جتنے بھائی مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں، ان کے لیے اچھے رزق کا انتظام فرما، خوشحال روزی نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، آپس کی لڑائی اور نفرت سے بچا، اپنا اور اپنے حبیب کا غلام بنا، ایمان دنیا سے ہماری واپسی فرما، جو ایمان پہ مر گئے ان کو جنت نصیب فرما، جب ہمارے جانے کا وقت تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان کی ان خوبصورت مسجدوں کو آباد فرما، ان مسجد بنانے والوں کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ انہوں نے تیرے گھر بنائے بڑے خوبصورت، تو ان کے جنت میں خوبصورت گھر بنا دے، اور اس مسجدوں کو اور نمازیوں سے ان مسجدوں کو بھر دے۔ جتنی بڑی یہ مسجدیں ہیں اتنے ہی زیادہ نمازی اس میں، یا اللہ اپنے فضل سے ان کو بھرنے والا بنا دے۔ اور یا اللہ، ہم سب کی دعائیں دنیا کی اور آخرت کی ہمارے لیے ہر خیر ہمارے حق میں قبول فرما، اور ہم سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔